جی شکریہ عبدالرزاق صاحب ٹائم دینے کا. تو آج ہم لوگ سوچ رہے تھے کہ یہ جو ہمارا جو نظام ہے، جو ہماری پولیٹیکل سچویشن ہے پاکستان کے اندر، جی اس کی ہسٹری کیا ہے، پھر اس میں 2-3 جو پوائنٹ ہیں وہ ہم دیکھیں گے اسلام کے حوالے سے. جی کہ یہ جو تعصب ہے، ایک تعصب تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ریس کے اوپر ہوتا ہے، ایک تعصب ہے کہ جو کلاس کے اوپر بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جیسے صحیح. لیڈس ہیں تو وہ جو ہے نا ان کو جو دوسری کلاسیں ہیں جو ان کے نیچے ہیں ان کو وہ اچھا نہیں سمجھتے. پھر یہ کہ ان کا آپس میں بھی کمپٹیشن ہے. جی تو سادگی کی بھی ہم ذرا بات کریں گے، لیکن ماشاءاللہ آپ کو تو پتہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں سے شروع کیا جائے کہ جو واقعات ہوئے تھے ایوب خان اور فاطمہ جناح کے زمانے میں جی کیا ایشو تھے، تو تھوڑا اس پہ بات کر لیتے ہیں، پھر اس کو دیکھیں گے کہ آج کل کے حوالے سے. ٹھیک. تو پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بہت شکریہ ملک صاحب مجھے وقت دینے کا. اصل میں جیسے میں نے پہلے آپ کو ٹیکسٹ میں ویسٹ کیا تھا، فون میں بھی، کہ میں پاکستان کے ساتھ ہی پیدا ہوں. 1947 میری برتھ ڈیٹ ہے، برتھ ایئر ہے. یہ سارے زمانے میں نے خود اپنی آنکھوں سے وٹنس کیے، دیکھے. ایوب صاحب کا زمانہ جو تھا وہ بھی ایک بڑا تہلکہ خیز زمانہ تھا. نیا نیا پاکستان بنا تھا اور جو پولیٹیشین تھے مطلب بناسپتی قسم کے یا سیزنل قسم کے وہ آئے. تقریباً انہوں نے کوئی آئین تو بنا ہی لیا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود آئی تھنک دی تھاٹ کہ بھی ملک میں تھوڑا سا کوئی چینج آنی چاہیے. تو آپ کو معلوم ہے کہ ہم لوگ شروع سے ہی زیر اثر رہے امریکہ کے. تو امریکہ کی صرف جو ڈائریکشن ہوتی تھی وہ ہمیں فالو کرنی پڑتی تھی. ہماری اپنی لوکل کوئی پالیٹکس نہیں ہوتی تھی، نہ ہی ابھی تک شاید ہے، کیونکہ ریجنل اور انٹرنیشنل پالیٹکس کے ساتھ تعلق ہے. ایوب صاحب آئے تو انہوں نے آتے ہی سب سے پہلے تو ان کو بین کر دیا، سارے سیاستدانوں کو. انہوں ایبڈو کہتے تھے ان زمانے میں. انہوں نے ایبڈو کا ان کو کر کے سارا خارج کر دیا. اس کے بعد انہوں نے ایک نیا سسٹم BD سسٹم، بیسک ڈیموکریٹس لے کے آئے، جس میں تقریباً 80,000 وہ کاؤنسلر ہوتے تھے اور وہ الیکٹ کرتے تھے آگے پریزیڈنٹ کو. پھر اس کے ساتھ ہی کچھ جو پرانے پولیٹیشین تھے انہوں نے سوچا جی ایوب صاحب کو تو بڑی سارا کلین سارٹ آف سلیٹ مل جائے گی. تو دے ٹرائی ٹو کریٹ اندر پارٹی، کاؤنسل مسلم لیگ. ان کی کنونشن مسلم لیگ، تو کاؤنسل مسلم لیگ جو دولتانہ صاحب تھے وہ لیڈ کر رہے تھے. انہوں نے فاطمہ جناح صاحب کو دعوت دی کہ وہ آ کے اس کو لیڈ کریں. بیک گراؤنڈ اس کی یہ تھی کہ امریکہ چاہتا تھا کہ ان کے پاس ایک ایسا بندہ ہو جو ان کے اشاروں پہ کام کرے اور ان کے جو انٹرسٹ ہیں ایریا میں ان کو پروموٹ کرے. ٹھیک ہے جی. اور ایریا میں پروموٹ اسی طریقے سے ہو سکتا تھا کہ جب مطلب ہے کوئی ایک آدھ بندے کے ساتھ بات چیت ہو، باقی ڈیموکریسی تو باقی چلتی رہتی سلسلہ، اس میں کچھ نہیں ایسی بات نہیں تھی. اسی سلسلے میں پھر انہوں نے یہ سارا بڑا بیر اور یہ ساری چیزیں سارے اڈے چڈے بنائے اور فاطمہ جناح کو مطلب ہے ذلیل و خوار کر کے مطلب ہے شکست ہوئی. ان کے ساتھ زیادتیاں بھی ہوئیں، جس طریقے سے بھی ان کی ہسٹری کو بھی خراب کیا گیا. بلکہ یہاں تک آ گیا کہ یہ عورت شادی کیوں نہیں کرتی اور اس نے یہ کیا اور اس نے وہ کیا. کریکٹر اسیسینیشن تھی. اور مجھے کبھی تک یاد ہے ایک صحافی نے فاطمہ جناح صاحب سے پوچھا تھا، حالانکہ ہم لوگ تو سب چھوٹے تھے، لیکن فاطمہ جناح کو میرا دوست سپورٹ کر رہا تھا. میں سپورٹ اس لیے نہیں کر رہا تھا کیونکہ ہمارے جو عالم استاد تھے ان کا خیال تھا کہ عورت کو سربراہ مملکت نہیں ہونی چاہیے. اور اس کی ایک صحیح حدیث بھی ہے. وہ جو بھی تھا جی، وہ مطلب ہم نے یہ سوچا کہ بھی نہیں ایک مطلب مرد ہونا چاہیے جو کنٹری کو لیڈ کرے. تو فاطمہ سے نے پوچھا تھا کہ اس ملک کا ایجوکیشن بہت کم ہے، تو اس لیے ہمارے ملک میں مسائل پیدا ہو رہے ہیں. آپ لوگ بھی سوچتے ہوں گے امریکہ میں ایجوکیشن بڑی کم ہے. تو ان کا جواب سن کے آپ حیران ہوں گے. ان کا یہ ایجوکیٹڈ لوگ تو سب سے بڑے فراڈی ہیں، کیونکہ وہ سارا کریکٹر کے فراڈ کرتے ہیں. عام جاہل بندہ 200-400 1000 2000 کا 10,000 کا کر لے گا، لیکن یہ ملین بلین میں جاتے ہیں. لہٰذا ایجوکیشن ناٹ اے پرابلم. اصل میں پرابلم ہماری سائیکی کی ہے، مائنڈ کی ہے.
تو چونکہ ایوب صاحب کو ایک ٹاسک ملا ہوا تھا امریکہ سے، ہی ہیڈ ٹو اوور کم دس سچویشن ایٹ اینی کاسٹ، تو وہ پھر انہوں نے اس کو مطلب شکست ہوئی جس طرح سے بھی، وہ ہار گئیں، انہوں نے ٹیک اوور کیا، پھر بعد میں وہ آپ کو معلوم ہے پھر وہ جنگ جو انڈیا کے ساتھ جنگ شروع ہوئی اس میں وہ ہیرو بن کے نکلے تھے، بہت بڑا انہوں نے کارنامہ انجام دیا. دین رشیا کیم ان ٹو سارٹ آف پلے، انہوں نے پھر صلح کرائی ہماری جو بھی تھی انڈیا پاکستان کی، وہ علاقے سرنڈر کیے. تو دیٹ واز اے پوائنٹ ویئر بھٹو ٹوک دا لیڈ. اور اس وقت تک شاید میرا خیال ہے کہ ایوب صاحب جو تھے وہ امریکہ کے وہ اس نرغے میں نہیں رہے تھے، ان کی ٹچز میں نہیں تھے. وہ کہتے تھے بھی دیکھیں رشیا ایک سپر پاور ہے، تو ہم آپ کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن جب بھی رشیا کو موقع ملا ہم تو بارڈر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہمیں رون کے تباہ برباد کر دے گا. تو اس لیے آئی تھنک دے تھاٹ کہ بھی ایوب از بیکم اے لائبلٹی. تو انہوں نے پھر نئی اسکیم کو شروع کی. وہ پھر بھٹو صاحب کو ایوب کے زمانے میں پروموٹ کرتے رہتے. بھٹو صاحب واز انڈکٹیڈ آن، یہ میں آپ کو آف دا ریکارڈ بتا رہا ہوں، آن دا انسٹرکشن، ناٹ آن دا انسٹرکشن، آن دا ریکمنڈیشن آف شاہ آف ایران. اس زمانے میں ایران بہت پاورفل تھا، بتاؤ گے شاید، اور امریکہ کی بہت سپورٹ تھی، اور اس کے تیاری اس طرح گھوم پھر رہے تھے جیسے یہاں پہ عام مطلب چیزیں ہوتی ہیں. اور بلکہ آپ کو یہ شاید پتہ ہی نہیں ہوگا، آپ مجھ سے کافی عمر میں چھوٹے ہی ہوں گے، اخبار میں آیا تھا کہ ایران فرینڈ آف بوتھ، جب انڈیا پاکستان کی جنگ پیک پہ تھی، 23 دن کی جنگ تھی، بہت زبردست. تو ہمیں بڑا دکھ ہوا کہ یار یہ کیا کہہ رہے ہیں. ان کی ریکمنڈیشن پھر بھٹو واز انڈکٹیڈ ایز منسٹر آف ایجوکیشن ونس. پھر انہوں نے کچھ وہاں پہ جا کے اس سے چائنا کے ساتھ بھی کچھ معاہدات کیے یا پینگیں چڑھائی. تو کرتے کرتے یہ تو ان کی تو ساری مطلب ڈاؤن فال ہو گئی. پھر نیا صاحب آ گیا اس کے ساتھ. اس کو لے کے چلنا یا کوئی اور آپ کو کوشچن؟ ہاں، میرے خیال میں اگر ہم ایوب خان کے زمانے کی بات کریں تو ایک بک کا حوالہ ہے، ایک کوئی امریکن ہے ککس کے نام سے، KUX. تو انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ امریکہ اتنا نہیں چاہتا تھا پاکستان کو سپورٹ کرنا، یا اس کے مفادات تو تھے ویسے، وہ چاہتے تھے کہ رشیا کو جو ہے نا چاروں طرف سے گھیرنا ہے، اور یہ جو ہے نا بیسز وغیرہ بنانے ہیں رشیا کو جو ہے رول بیک یا اس کو کنٹرول کرنے کے لیے. تو پاکستان جو ہے کیونکہ اسٹریٹجک لوکیشن کے اوپر تھا، تو ایوب خان گئے وہاں پہ امریکہ. تو انہوں نے بولا کہ بھئی ہماری آرمی جو ہے آپ کی آرمی ہے، آپ فیصلہ کریں. تو یہ جو باتیں ہو رہی ہیں نا IMF کی لون کی، امداد کی، یہ تو شروع سے چلی آ رہی ہیں. ہم یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ جو ہے نا پچھلے 20-30 سال کی بات ہے، یہ تو پاکستان کے شروع سے. نہیں، میں تھوڑی سی ٹرن دا کلاک بیک، تھوڑا میموری میں نہیں چلوں. میری تھنکنگ یا میرے ساتھ کچھ لوگ ہوں گے جو اتفاق کرتے ہوں گے، پاکستان کی کریشن ہی یہ گورو امریکہ کی کریشن تھی. پاکستان کی کریشن تو انہوں نے کیپٹلائز کیا مسلمانوں کی فیلنگ کو، اس وقت بھڑکے ہوئے فیلنگ، تو دے کیپٹلائز ان دیٹ. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس وجہ یہ تھی رشیا واز ٹوٹل ریڈ، چائنا واز آلموسٹ ریڈ، اور انڈیا میں بے شمار کمیونسٹ تحریکیں چل رہی تھیں. دیور آلسو ویری مچ لیفٹسٹ، سوشلسٹ تھے. نہرو آپ کے سامنے اس کا سارا کیریئر ہے، وہ بھی تھے. تو امریکہ کو یہ مطلب تکلیف شروع ہو گئی تھی. یہ انہوں نے سوچا کہ یہ اگر یہ سارا مطلب ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، انڈیا پورا نکل گیا، تو یہ تو پورا بلاک ریڈ ہو جائے گا. تو ان کو کاؤنٹر بیلنس کرنا تھا. کاؤنٹر بیلنس کرنے دے نیڈ اے فٹ ہولڈ. انہوں نے اس کو پاکستان کو سپورٹ نہیں کیا، کریٹ کیا جی، کریٹ کرنے میں مدد کی. اب آپ دیکھیں نا کہ آپ انگریزوں سے آپ نے آزادی لی، ایک انگریز نہیں مرا آپ کو کسی. پھر یہ بھی ہے نا کہ برٹن اور امریکہ کی کافی اسٹرانگ الائنس تھی. برٹن اگر ویک ہو رہا تھا ورلڈ کے اسٹیج کے اوپر، تو امریکہ اسٹرانگ ہو رہا تھا نا. بالکل. وہ اور دوسرے میں آپ کو میرے خیال میں کچھ تصویریں بھی پیش کر دوں گا، آپ کو شاید یاد ہوگا یا کسی ہسٹری میں بھی آیا ہوگا. جب ایوب صاحب پہلے انہوں نے سوچا تھا پہلے رشیا جانے کے لیے، تو اس وقت یعقوب خان کو مکہ شکا دکھایا کہ نہیں ہم سوچیں گے، دیکھیں گے، کریں گے. تو ہی واز شاٹ آپ کے سامنے، مطلب ان کو شہید کر دیا گیا تھا یعقوب خان کو. جی جی. پھر جب یہ ایوب خان صاحب وہاں پہ امریکہ گئے ہیں، تو آپ کو شاید پتہ ہی ہوگا کہ وہ جو پریزیڈنٹ اس وقت کینیڈی تھے میرے خیال میں، وہ اور لنڈن جانسن، دے وینٹ انٹو دا پلین ٹو ریسیو بھٹو ایوب خان.
اور ایوب خان کی میں آپ کو اس میں لگانے کے لیے تصویریں پیش کر دوں گا جس میں وہ آپس میں مذاق کر رہے ہیں اور ایوب خان صاحب لنڈن بھی جانسن کی جو گالوں کو سہلا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, اتنی قربت تھی. تو وہ ان کی کلچز میں آ گئے. پھر اس کے بعد ان کے ساتھ سارا کارروائی شروع ہوگی. پھر انہوں نے اس کا بڑا بیر بنا, یہاں پہ ڈیولپمنٹ شروع ہوگی. اسلام آباد کو ڈیولپ کیا ان کا بھی, اس کو دارالخلافہ بناؤ, جو ڈیم وغیرہ بنایا جس طرح بھی تھا. اور اس کے بعد ایڈ آنی شروع ہوئی جو گندم اور سوگا دودھ جس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو پاکستان کے لیے یہ تھا جو بھی آن دا ہیلم آف فیئر تھے کہ جی ہم مجبور ہیں, ہم نہیں کر سکتے, اور انڈیا میں کھا جائے گا, ہمیں سپورٹ کی ضرورت ہے. در پردہ امریکہ کو ہماری اس لیے ضرورت تھی کہ دے وانٹ اے فٹ ہولڈ. اور آپ دیکھ لیں اس وقت سے لے کے آج تک ہم امریکہ کی کرچی سے باہر نہیں جا سکتے. اچھا, یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جیسے میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ ایک مارکی ہے بروکنگ انسٹیٹیوٹ کے میرا خیال میں, تو میں ان کو سن رہا تھا, تو وہ کہہ رہے تھے کہ ٹھیک ہے امریکہ کو پاکستان کی ضرورت تھی جب رشیا تھا افغانستان میں, اور یہ کہ اب رشیا کیونکہ چلا گیا ہے تو اب ہمیں پاکستان کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں جو کنسرن ہے نا پاکستان کے متعلق وہ دو ہیں, ایک تو ٹیررزم ہے اور دوسرا جو ہے نا پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام ہے. اور یہ ہے کہ ہمارے جو ایلائز ہیں, اسرائیل کا نام لیا انہوں نے, کہ وہ تھوڑے پریشان ہیں کہ جو ہمارے میزائل جو ہیں ان کا رینج جو ہے بڑھتا جا رہا ہے اور وہ نیوکلیئر کیپیبل ہیں اس طریقے سے. تو یہ جو ایک ریلیشن شپ ہے لو اینڈ ہیٹ کی, کہ جب کام پاکستان سے نکلوانا تھا تو کر لیا, جب کام ہو گیا تو چھوڑ دیا. اگر ہم اس کو چائنا کے ساتھ کمپیئر کریں تو چائنا نے تو انفراسٹرکچر پہ کافی کام کیا ہے. بہت زیادہ کیا. اب اگر امریکہ نے $2 ٹریلین خرچ کیے ہیں افغانستان کے اوپر, اور کافی لوگ مرے بھی ہیں, امریکہ کی ریپوٹیشن بھی کافی خراب ہوئی ہے. جی. تو یہ جو مطلب ایک طرح کی ہیٹریڈ ہے مسلم ورلڈ کے اندر, کیونکہ عراق میں بھی ہوا, لیبیا کے اندر بھی ہوا. تو امریکہ میں کہتے ہیں کہ ایک امریکہ کی ویلیو ہے اور ایک امریکہ کے انٹرسٹ ہیں. امریکہ کی ویلیو جو ہے نا ان کے کانسٹیٹیوشن سے آتی ہے کہ آپ لوگوں کو جو ہے نا اچھے طریقے سے ٹریٹ کریں. ٹھیک ہو گیا. اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ ایک زمانے میں یہ ان کی والنٹیئر کی ایک فورس بھی ہوتی تھی, جا کے یہ ترقی کے کام کرتے تھے, ڈیم وغیرہ بناتے تھے, لیکن اب وہ نہیں کرتے. تو چائنیز اب کہتے ہیں, یا انڈیپینڈنٹ جو ایکسپرٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ امریکہ کا جو بزنس ہے نا وہ وار ہے, اور چائنا کا جو بزنس ہے نا وہ بزنس ہے. تو اب یہ جو ٹلٹ ہو رہا ہے نا, ایک جیو پولیٹیکل سچویشن جو چینج ہو رہی ہے کہ امریکہ پیچھے ہٹ رہا ہے اور جو گیپ ہے چائنا اس کو فل کر رہا ہے اس طریقے سے. تو اس میں جو ہے نا, جیسے میں نے بولا نا, ایک تو امریکہ کے انٹرسٹ ہیں جو اس کی ویلیو سے کلیش کرتے ہیں اس طریقے سے, اور دوسرا جو ہے نا ان کا یہ ہے کہ بھئی ایک ٹائم پہ آپ نے سپورٹ کی, دوسرے ٹائم پہ آپ نے سپورٹ کو کھینچ لیا بنوا دیا. رائٹ. تو یہ جو ہے نا لیکن اب یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے کہ بھئی اگر کام نکل آیا ہے تو آپ نے کروا لیا, اب اس کی ضرورت نہیں ہے تو اس کو مروا دیا یا گورنمنٹ کو ختم کر دیا, یہ کر دیا اس طریقے سے. تو پاکستان میں بھی تو اب یہ سچویشن ہو گئی ہے نا کہ جو خود غرضی ہے, ہم اس کو امریکہ کی خود غرضی کہتے ہیں, تو ہمارے اندر بھی تو خود غرضی ہے نا اگر اس کو دیکھا جائے, کہ لوگ جو ہیں جیسے اسٹیبلشمنٹ ہے, ہم اس کی بات کر رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ میں ضروری نہیں ہے کہ اس میں ملٹری ہے. اسٹیبلشمنٹ کے اندر جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ اس میں بیوروکریسی بھی ہے, اس میں انڈسٹری بھی ہے, عدلیہ بھی ہے, جوڈیشری بھی ہے, اور اس کے اندر جو ہمارے جاگیردار ہیں کافی اسٹرانگ, مطلب ان کی پریزنس ہے. تو یہ بہت بڑا ایشو ہے کہ چلیں اب اگر امریکہ کی طرف سے سپورٹ نہیں آ رہی تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں جیسے چائنا نے کیا. تو یہ کیا ایشو ہے کہ ہمارے اندر خود غرضی کیوں ہے, اور مطلب ہمارے جو عمرہ ہیں جن کے پاس طاقت ہے وہ کیوں نہیں سوچتے پاکستان کے متعلق؟ عمرہ مطلب یہ کہ ایلیٹ کہہ لیں آپ, ان کو سوچتے نہیں, ان کی سب کے جو انٹرسٹ ہیں دے آر مٹیریلسٹ ہو گئے. وہ جس ان کے انٹرسٹ جہاں پہ ہو گئے اس طرف جائیں گے. ہم نے تو پوری ساری تحریکیں دیکھی ہیں, ایوب کا زمانہ دیکھا, یا کا زمانہ دیکھا, اس کے بعد بھٹو کا زمانہ دیکھا, ضیاء الحق کا دیکھا, مشرف کا دیکھا,
اب یہ دیکھ رہے ہیں جہاں جہاں جس کے انٹرسٹ ہے اس کے مطابق وہ اس کے ساتھ بہتا چلا جا رہا ہے. وہ یا تو خود بہتا چلا جا رہا ہے یا اسٹیبلشمنٹ ان کو گھوسے مار کے تھپڑ مار کے اس کو ساتھ ملا دیتی ہیں. اب یہ جو عمران خان کی حکومت بنی تھی پی ٹی آئی کی، ان کے بعد میکسیمم میرے خیال میں 80 سیٹیں نہیں تھیں. وہ اس کو پکڑ کر کے انہوں نے کر دیا. انہوں نے اصل میں ان کو تکلیفیں اور تھیں. 2-3 چیزیں میں پہلے کلیریفائی کر دوں آپ کو. سب سے پہلی بات تو یہ جو آپ تھنک ٹینک کی باتیں کرتے ہیں نا، یہ سارے تھنک ٹینک شوشہ باز ہوتے ہیں. یہ کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑتے رہتے ہیں. پاکستان کے بارے میں کبھی آپ کو توہین رسالت کا ملے گا، کبھی آپ کو قرآن جلانے کا مل جائے گا شوشہ، کبھی مل جائے گا جی کہ یہ پاکستان ختم ہونے والا ہے. 2005 میں تحریک چلی تھی امریکن کا، جی 2015 پاکستان ختم ہو، خط اس کا نام و نشان نہیں رہتا. کیونکہ بن گریان نے 1967 میں نے پہلے بھی شاید آپ کا ذکر کیا تھا، یہ اپنی جیوری جو تھی اس کو کہا تھا زائنس کو کہ پاکستان ہمارا نشان نمبر 1 ہے اور اس کو ہم نے انڈیا کے ساتھ مل کے اس کو کرش کرنا، اینڈ وی ہیو ٹو وائپ اٹ آف دا میپ آف پاکستان. اچھا، یہ بڑی مطلب انٹرسٹنگ چیز ہے کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ شروع میں تو پاکستان کو انہوں نے بنانا تھا کیونکہ ان کے مفاد میں تھا، تو اب پاکستان ان کے مفاد میں نہیں رہا کیونکہ رشیا ختم ہو گیا ہے یا سوویت یونین ختم اس ہو میں گیا. دیکھیں پاکستان جو ہے نا، پاکستان نیم مطلب ہے وہ ختم ہوگا، باقی شرطہ تو ویسے ہی رہے گا. جس میں جیسے وڈیرے ہوں گے، نواب ہوں گے، اس کو چھوٹی چھوٹی وہ میونسپلٹی ٹائپ کہہ لیں یا چھوٹی چھوٹی اسٹیٹ میں بانٹ دیں گے. جیسے ڈاکٹر سراسن نے بڑا اچھا تجزیہ کیا تھا ان کا خیال یہ ہے یا ایم یہ ہے کہ پاکستان کو 8 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے. بلوچستان اور ادھر سے یہ جنا پور آ جائے گا، پھر سندھ دیش آ جائے گا، پھر سینٹرل وہ آ جائے گا پنجاب. اس کو پاکستان شاید میرے قصور، لاہور اور گجرانوالہ مل کے یہ پاکستان بنا دیں گے. تو مطلب کہ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ، لیکن وہ ہو نہیں سکا نا کیونکہ آرمی واز ٹو اسٹرانگ فار دیٹ. اور کچھ نیشنلسٹ چیزیں بھی ابھر رہی ہیں. ہماری 90% پاپولیشن، تقریباً 60% پاپولیشن بلو پاورٹی لائن ہے. کوئی ڈیولپ اس لیے نہیں ہوتی کہ کوئی اسٹیبلٹی نہیں آتی، کوئی انڈسٹری آگے نہیں چلتی. لیکن یہ جو آپ نے خود غرضی کی بات کی ہے، وہ ہمیں سروائیول کی جنگ لڑنی ہوتی ہے. اور یہ جو اوپر والے لوگ ہیں جتنے بھی آپ نے اشرافی کی بات کی ہے، اب آپ کو مجھے پتہ نہیں، میں نے پورا ٹریول کیا ہے انٹیریئر سندھ میں اور آپ کے انٹیریئر پنجاب میں. جہاں پہ سنی پاپولیشن ہے مزارہ سارا، وہاں پہ لینڈ لارڈ 500 مربع 700 مربع شیعہ ہوگا، قتل باش ہوں گے، کوئی اور اس طرح کی یہ بیگم عابدہ حسین ہوگی، اس کی نیٹ کر رہی ہوگی. جہاں پہ نیچے کوئی شیعہ پاپولیشن ہوگی وہاں پہ سنی اوپر وہ لگا دیں گے. آپ کو شاید علم نہیں ہے کہ مصطفیٰ جتوئی کے جتنے گاؤں ہیں یا جتنی اس کی زمینیں ہیں، اس کی زمینوں سے ٹرین جب گزرتی ہے تو دے ہیو ٹو اسٹاپ ایٹ 23 اسٹیشن. 23 ریلوے اسٹیشن ہے اس کی جاگیر کے اندر. تو بتائیں کتنی بڑی اس کی جاگیر ہوگی. دیٹس اے کائنڈ آف اسمال کنٹری کہہ رہے ہیں نا اس کو. جی جی. تو پہلے بھی انڈیا سے جب انڈیا تھا تب بھی آپ کو پتہ ہوگا کہ نوابوں کی ریاستیں تھیں. نواب جوناگڑھ ہو گیا، حیدرآباد ہو گیا، دکن ہو گیا، یہ سارے مطلب ایگزسٹ کرتے تھے نا. جی جی. تو وہ اس لیے کرتے کہ تم پیسفل رہو، ہم تمہاری دیکھ بھال کریں گے، پیسہ ویسا کریں گے، تم اپنے بس پیسہ اکٹھا کر کے یہاں سے دو. تو وہ ان کا پلان چلتا رہا. اب یہ جو ان کے شوشے چلتے رہتے ہیں کچھ لوگوں کے، لیکن سب سے بڑا جو شوشہ باز ہے نا وہاں پہ وہ ہمارا کزن ہے، یہودی ہے. وہ ہر چیز کو مطلب اس طریقے سے پلان کرتے ہیں. اور پاکستان کو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان کو کیا نیوکلیر پاورز کتنا ڈر ہے ان کو. وہ کیا ہم نے کوئی تیر مار لیا ہوا ہے ان کے لیے، مطلب 2-4 بندوں کو بیچ میں انفلٹریٹ کروانا ہے، وہ سارا ختم کروا دیں گے. ہاں، لیکن اس میں ایک چیز ہے مجھے بڑی انٹرسٹنگ، اس میں جی ایک چھوٹا سا مطلب اسٹوری ہے. وہاں پہ سینٹا کلارا میں جو ہے نا ہمارے ایک وہ ہیں خطیب ہیں، تو وہ خطبہ دے رہے تھے. تو وہاں پہ بھی یہ کافی ہماری باتیں ہوتی ہیں کہ یہودی جو ہے نا ہماری تباہی کے پیچھے ہیں اس طریقے سے. تو کہنے لگے کہ ایک عورت نے جو ہے نا مجھے کال کیا اور کہنے لگی کہ میں بریانی بنا رہی تھی، وہ بریانی لگ گئی، جل گئی، تو میرے خاوند نے جو ہے نا وہ جو ہانڈی تھی نا میرے سر پہ ماری ہے.
اب وہ خطیب جو ہے نا کہنے لگے کہ آپ کو اس میں کوئی یہودیوں کی سازش نظر آتی ہے تو مطلب یہ کہ ٹھیک ہے ایک حد تک صحیح ہے، مطلب یہودیوں کا اثر ہے، باہر کا اثر ہے، نہیں کمپیٹ لیکن کرنا، ہمارے اپنے بھی تو پرابلم ہمیں ہے نا۔ ان کے ساتھ کمپیٹ کرنا چاہیے جی، ہماری خرابیاں بے شمار ہیں، میں نے پہلے بھی عرض کر دیا تھا، جھوٹ بولنا، خیانت کرنا، جھگڑا کرنا، وعدہ وفا نہ کرنا، یہ ساری انہی چیزوں میں آتی ہیں۔ اگر اللہ کے ساتھ اللہ کے احکامات، نبی علیہ السلام کی تعلیمات پہ عمل کریں، ہمارا مسئلہ کوئی نہیں ہے، ہاں وی کین بیکم اسٹرانگر اینڈ اسٹرانگر۔ اچھا، تو ایک چیز ہم بات کر رہے تھے کہ سادگی کی، اب ہمارے دین میں یہ ہے کہ بھئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا، فرمایا کہ میرے بعد جو ہے نا مجھے اس چیز کی فکر نہیں ہے کہ تم بتوں کی پوجا کرو گے، لیکن مجھے اس چیز کی فکر ہے کہ مال میں تم ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹ کرو گے۔ اب پاکستان جو ہے امیر ملک نہیں ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ یورپ، امریکہ میں چلے جائیں تو وہاں امیروں کے اندر سادگی ہے، انکساری بھی ہے۔ ہمارے اندر جو ہے نا دو مسئلے ہیں، ایک تو یہ کہ خواہ کا روب ہے، تکبر بھی ہے، اور دکھاوا بھی ہے، شو آف جس کو کہتے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ کہاں سے آئی ہے اور اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے؟ کیونکہ لگتا ہے انڈیا کو دیکھیں، چائنا کو دیکھیں، ان کے اندر زیادہ ہیوملٹی ہے، اپنے آپ کو کم دیکھتے ہیں، پرسنل جو انٹرسٹ ہوتے ہیں نا اس کو سیکریفائز کرتے ہیں گروپ کے لیے اور نیشن کے لیے۔ تو یہ تو ہمارے دین میں بھی ہے نا کہ بھئی خود اس کا غرضی۔ صرف مختصر جواب، میں ڈاکٹر اسرار صاحب کی جو ایک تقریر میں نے سنی، اس میں بڑا زبردست کہا تھا انہوں نے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بہت بڑا فتنہ آنے والا ہے۔ تو تھوڑی بہت گفتگو، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوری طور پر پوچھا کہ یا رسول اللہ اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو مختصر میں عرض کر رہا ہوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب اللہ، اس کو زور سے تھامے رکھو مضبوطی سے، تو تم فتنوں سے بچو گے۔ اب اس کی مزید تشریح ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے جیسے کوئی بندے بیٹھے تو چھوٹے ذہن کے، تو وہ پوچھتے ہیں کہ یہ فتنہ کب آئے گا، کیسے آئے گا، کیوں آئے گا، کون اس کی زد میں ہوگا، تو وہ تفصیل بکھر جاتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بالکل ایک کوزے میں دریا بند کر دیا کہ بھئی تم کتاب لو، پکڑ لو، تم ہر فتنوں سے پاک ہو جاؤ گے، بچ جاؤ گے۔ لیکن ایک جو مسئلہ ہے جو ہم ابھی ڈسکس کر رہے تھے تھوڑی دیر پہلے بھی، کہ زمانے میں اتنی جو خرابی آئی ہے، ایک اور بھی جو ہے نا ہمارے اندر ایک نفرت کریٹ کی گئی ہے، یا بیزاری یا الرجی کریٹ کی گئی ہے کہ ہم دین کی باتیں نہیں کرتے، اور جو دین کی باتیں کرتا ہے وہ جو ہے نا اس میں اتنا کانفیڈنس نہیں ہے کہ وہ بتائے۔ جیسے میں نے آپ کو امام غزالی کا میں نے دیا کہ مسلمانوں میں اس زمانے میں بھی کافی کرپشن آ گئی تھی، تو انہوں نے دیکھا کہ اگر وہ حدیثیں اور قرآن جو ہے نا پھینکتے ہیں نا لوگوں کے اوپر تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ پھر انہوں نے کیا کیا کہ جو برائیاں تھیں نا اس کا انہوں نے تجزیہ کیا اور لاجیکلی اس کا جواب دیا۔ تو اس کو ہم اجتہاد بھی کہہ لیں۔ تو کیا مطلب یہ کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ اجتہاد کے جب دروازے ہم نے بند کر دیے تھے 1500 میں، تو اس کا مطلب ہے کہ جو علماء ہیں، جیسے امام غزالی کہتے ہیں کہ عام لوگوں میں کرپشن جو ہے وہ آتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے، اور گورنمنٹ میں کرپشن آتی ہے مذہبی لوگوں کی وجہ سے۔ تو اگر اصلاح کرنی ہے تو مطلب پہلے علماء کو چاہیے کہ اپنی اصلاح کریں، اور اس کے بعد جو ہے سوسائٹی کو دیکھیں، گورنمنٹ کو دیکھیں۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا، اس کو دین کو ہمیں مذاق نہیں بنانا چاہیے۔ اور میں بار بار مجھے کئی دفعہ آفر ہوئی بینک میں کام کرنے، سارا کچھ کرنے کی، میرا دوستوں نے یار تم اپنی محنت کر، تمہیں کیا پرابلم؟ میں نے کہا یار دنیا کی، اللہ کی زمین اتنی وسیع، اتنی بڑی ہے، یہ ایک سور کی فیکٹری رہ گئی میرے لیے کام کرنے کے لیے، میں کچھ اور دیکھوں۔ اس لیے مطلب ہے اگر میرے لیے انگلینڈ میں صرف یا سور کھانا میرے پر لازم ہو گیا ہے، یا حرام گوشت کھانا لازم ہو گیا ہے، تو جگہ چھوڑ کے میں کسی اور جگہ چلا جاؤں، اللہ کروں جا کے وہاں پہ اپنا کوئی مطلب ہے اجناس بو کے میں اس کو کر لوں۔ یہ بڑی اس قسم کی جو ہے نا یہ تعویلیں کر کے معافی چاہتا ہوں، مجھے نام تو نہیں لینا چاہیے، ہمارے علماء کرام نے اسلامی بینک کا بھی سارا پھڈا میں ڈال دیا ہوا، اس میں تعویلیں کر دیں کہ آج کا گزارا نہیں ہو سکتا، یہ ماڈل اس طرح کا جائز ہے، اس طرح سے جائز ہے، اس طرح، حالانکہ اندر خانے سارے کا سارا سود ہے۔ اور اس کی ایک بڑی اچھی مثال دی ہے شیخ عمران صاحب، وہ مطلب بہت بڑا عالم، انہوں نے کہی جو چیز مدت کے ساتھ بڑھتی ہے نا وہ سود ہے، ختم ہوئی بات۔ اللہ تعالیٰ نے، میں نے آپ کو پہلے بھی شاید عرض کی تھی کہ منشا الہی، کاش میں علماء کو سمجھا سکوں کہ کیا تھا، میں تو بڑے اچھے طریقے سے دنیاوی طور پہ سمجھ گیا ہوں۔ اللہ کا منشا صرف یہ تھا، ابھی بھی ہے، تا قیامت رہے گا،
کہ میرا بندہ جو میں نے خلیفہ بنا کے بھیجا زمین کے اوپر، اتنے اس کو علم دیا، بنایا، خود روح پھونکی ہے، تو یہ خود کام کرے، ٹانگیں پسار کے بیٹھ کے 2 کروڑ روپیہ لے کے اس پہ سود نہ کھائے. اس سے انوویشن آئے گی، انوینٹونیس آئے گی، بھاگنا دوڑنا آئے گا. ٹھیک ہے، نمبر 1. نمبر 2، دولت کا ایک جگہ پہ ارتکاز نہ ہو. میں نے پہلے بھی آپ سر سے دولت ایک جگہ ڈھیر لگ جائے اس کی. جی جی. اب یہی کر رہے ہیں، سارے دولت کو جمع کر کے وہاں ہم ڈھیر لگا رہے ہیں، اور اس دولت کے اوپر بہت قلیل لوگوں کا کنٹرول نہ ہو، وہ بھی وہی کنٹرول ہے. اور تیسرے یا چوتھی چیز یہ ہے کہ اس کے اوپر آپ فکسڈ کوئی شرح سود سے نہیں لے سکتے، آپ نفع نقصان بیس پہ کریں آپ. وہ انہوں نے نہیں کیا، اس کو چلا دیا ایسے. اور اب میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ ہمارے جو طویلیں بنا کے فتوے دے کے رخصت، جواز، اور کیا ہوتا ہے بھی ایک آدھ اس میں اور بھی کوئی لفظ آتا ہے، طویلیں آ گئی، مفروضے آ گئے، اس میں لا کے انہوں نے جناب کہہ دیا جی کہ ہر اسلامی بینک یا اسلامی ونڈو آف اے کمرشل بینک میں ایک شرعی بورڈ کا ایڈوائزر ہوگا. ٹھیک ہے. اور وہ ایڈوائزر جو ہے بڑے شان سے فکسڈ انٹرسٹ سود سے تنخواہ لے گا، 10 لاکھ اس کو کھائے گا، اس پہ وہ فتوے دیتے ہیں 2-4. پھر مولانا تقی عثمانی صاحب کا خود اپنا فرمان ہے کہ یہ اتنا پرفیکٹ سسٹم نہیں ہے اسلامی سسٹم، لیکن آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا. تو اس میں میں نے یہ کہا تھا جب تک ٹھیک نہیں ہوتا تب تک حرام کھاتے رہے، اور کیا ہے. اب ایک دودھ میں پیشاب کی بوند چلی گئی. اور میرے خیال میں یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے جو انہوں نے بولا ہے نا کہ 5 سال میں کریں گے. اکثر جو لوگ کہتے ہیں نا، جو چاہتے ہیں کہ یہاں پہ سود ختم ہو جائے، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ول نہیں ہے ان کی نیت نہیں ہے. ول بھی نہیں ہے. وہ دوسرے IMF جو دیکھیں، یہودیوں میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کی تھی، یہودیوں کے اندر سود کا لین دین ممنوع ہے شرعی طور پر، ان کی شریعت کے مطابق. ایک یہودی سے سود نہیں لے سکتا، بلکہ کچھ رہبان نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ مسلمانوں اور عیسائیوں سے بھی لے سکتے کیونکہ وہ حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا. لیکن یہ اس کی تعویلیں کرا کے صرف اس لیے کہ تھوڑا سا چاہتے ہیں کہ ہم یورپ کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے چل رہے ہیں. اور شاید حسن صدیقی ایک اکانومسٹ تھے، انہوں نے کہا تھا کہ اسلامی نظام، اسلامی بینکنگ سودی نظام کو دوام دینے کے لیے ایجاد کیا گیا، تاکہ اس کے اوپر ایک اسلام کا چوگا پہنا کے اس کو ہر لوگ مطلب اس کو مزے سے کھائیں. اور ایک برائٹر کا بھی میں نے پہلے بھی حوالہ دیا تھا آپ کو کہ اس کا کہنا ہے کہ اسلامی بینکنگ جو ہے نا توبہ کا دروازہ بند کر دیتا ہے. کیونکہ میں سمجھتا ہوں وہ تقی صاحب فتوا دیجیے، میں تو بالکل. اور اس کو جو ہے زنا کے ساتھ کمپیئر بھی کیا گیا ہے نا، کہ زنا اور سود جو ہے جیسے شراب اور زنا کا ایک تعلق ہے اس طریقے سے. اچھا، یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ لوگوں کو کیا پتہ نہیں ہے. میرا تعلق جو ہے US سے ہے، وہاں پہ جو کنزیومر ڈیپٹ جو ہے نا وہ 17 ٹریلین تک چلا گیا ہے. اور جو ہے ڈیفالٹ بہت ہو رہے ہیں وہاں پہ، لوگ جو ہے نا اپنی گاڑیاں واپس کر رہے ہیں، گھر کو واپس کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے نا آپ کا 2008 کا جو تھا اسکینڈل. جی بالکل اسی کے اوپر ہی تھا وہ. اور پھر اس کے بعد جو ہے ایک تو آپ کا کنزیومر لون ہے، اس کے بعد جو ہے آپ کو پتہ ہے جو ان کا نیشنل جو ڈیپٹ ہے وہ 30 ٹریلین تک چلا گیا ہے. 30 ٹریلین تک چلا گیا. ہاں نہیں، اب وہ 30 پہ چلا گیا. تو اب کیا پاکستان میں لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ ایک ملک جو ہے اتنا بڑھ گیا ہے سود کے اندر، اور وہ اتنا ان کو نقصان ہو رہا ہے، تو کیا ان کو بچنا نہیں چاہیے؟ اچھا، پاکستان میں اچھی چیز یہ ہے کہ انسٹیٹیوشنل جو انٹرسٹ ہے نا وہ اتنا بڑا نہیں ہے، سنا ہے 4% ہے. ٹھیک ہے، لوگ پرسنل لیول پہ پیسے اور یہ لون وغیرہ کر رہے ہوں گے. انسٹیٹیوشن انٹرسٹ سے کیا مراد ہے؟ انسٹیٹیوشنل مطلب ہے کہ بینکوں سے، جیسے لوگ یہاں پہ اکثر جو ہے نا 21% ہو گیا، کیش پہ 21% ہو گیا. نہیں، وہ تو اس کی شرح ہے نا، ریٹ ہے نا اس کی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کتنے لوگ جو ہے نا وہ لوگوں کی تعداد وہ تو بظاہر ہے نہ ہونے کے برابر اس لیے ہوگی کہ انہوں تو تجوری میں سارا سرمایہ بند کر دیا ہے. آپ دیکھیں کوئی فیکٹری نہیں لگ رہی، کوئی ترقی نہیں ہو رہی، کچھ بھی نہیں ہو رہا. اچھا، اللہ تعالیٰ نے صرف تو کہا ہے کہ صدقات دیں، اور زکوٰۃ دیں تو اس میں ریل پہ لوگ پیسہ جلد تک گردش کرے گا، اس میں آپ کی. دیکھیں نا، اسلام میں اگر ایک چیز سے منع کیا گیا ہے تو دوسری ایک چیز رستہ دیا ہے کہ اگر سود جو ہے حرام ہے تو آپ اس کو انویسٹ کریں. اب یہ کافی باتیں ہو رہی ہیں کہ پاکستان کی جو مینوفیکچرنگ ہے وہ کافی نیچے چلی گئی ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کے پاس جو ہے نا جو باہر کے جو ایکسچینج ہیں جیسے ڈالر ہے اس کی کمی ہو گئی ہے.
تو اب یہ بھی ایک ہم نے یہ دیکھا ہے ساری پلان تھی جناب. میں آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا, یہ نوئنگلی ولفلی ڈیلیبریٹلی فراڈلی پاکستان کو تباہ کیا گیا ہے. پاکستان کے ایسے حالات نہیں تھے, کہاں 6.5% ہمارے گروتھ جا رہی تھی. اینڈ یو آر ریکگنائزڈ ان یہ جو G4 ٹائپ جو بھی ان کا کنسیشن ملی تھی, سارا ٹھیک ٹھاک جا رہا تھا. وہ مطلب ہے ان کی آنکھوں میں ایک ان کی آپ کو یاد ہی ہوگا اس کا جو رابرٹ مرڈاک جو میڈیا کا بہت بڑا ٹائکون ہے, ان کی اپنی تقریریں اور باقی لوگوں کی تقریریں, ان کا یہ ہے کہ ہر ملک میں جہاں پہ کوئی نیشنلسٹ لیڈر آئے اس کو گندہ کر دو, تباہ, اس کو برباد کر دو, اس کے کریکٹر اسیسینیشن کرو, اس کو نیگیٹو کر دو. اب میاں نواز کے صاحب آپ دیکھ لیں کتنے کیسز بنے ہیں, پوری دنیا ان کو ایگزامنیٹ کر رہی ہے. ابھی وہ کیس مطلب لگائے ہوئے یعنی پاناما لیکس میں اس کا نام نہیں ہے کہیں بھی, لیکن پھر ان کو اس میں رگیدا ہوا. اس میں تقریباً کوئی 2,500 لوگ تھے, ایک کے خلاف مقدمہ نہیں سوائے ان کے. یہ سودی نظام نے تو ہمارا سارا بیڑا غرق کر دیا پکڑ کے. میں بتا رہا ہوں آپ کو, چیزیں مہنگی سے مہنگی ہو گئی ہیں. اب یہ کچھ لوگ یہ چکما دے رہے ہیں کہ یہ پرچیزنگ پاور کم ہو جائے گی تو اس سے مجھے یہ فائدہ ہوگا, تو یہ نقصان ہوگا, تو اس لیے یہ. اور میں نے کہا بھی تم ایسا کرو, پرچیزنگ پاور کم ہو جائے نا, تم سونے میں کاروبار کرو, سونا لون دیا کرو یا گندم لون دیا کرو. پہلے میں نے ذکر کیا تھا خالد صاحب کا, جی کہ گندم جو ہے وہ 1 لاکھ میں 10 من آتی تھی, اب 8 من آتی ہے. تو میں نے کہا آپ گندم دے دیتے ساری ادار, آپ نے کیش کیوں دیا؟ پیپر کرنسی ہے کوئی اسلام میں؟ مجھے بتائیں پہلے آپ. Is there any paper currency existence in Islam? اسلام تو کہتا ہے نا پیچھے کو سپورٹ ہو گئی. اب میں پہلے بھی پر آپ کو بتایا تھا کہ میزان بینک کا, المیزان بینک کا, المیزان پریمیم اسلامک بینک کا سرمایہ 14 ارب روپے ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے پتہ لون کتنے کے دیے؟ آپ بتا رہے تھے ٹریلین میں 1 ٹریلین 442 بلین. وہ میرا اور آپ کا پیسہ جمع کر کے اس کو 10 گنا بڑھا کے, یہ بے ایمانی نہیں ہے, جھوٹ نہیں ہے. اچھا, وہ گورنمنٹ کو بھی دے رہے ہیں اسی ریٹ کے اوپر, 20 کے اوپر, 21 کے اوپر, ایک انٹرنل لون ہے نا گورنمنٹ کا, اور پھر وہ دائیں بائیں سب کھا رہے ہیں. اور دیکھیں بینکر چند ہوتے ہیں مطلب جو ٹاپ لائن پہ کروڑ 1.5 کروڑ تنخواہیں لے رہے ہیں پر منتھ, انکلوڈنگ یہ ان کے جو. چلیں, مطلب ہمیں یہ پتہ ہے کہ اوپریسو ہے یہ, اس کو جو ہے نا جو ختم ہونا چاہیے کاروبار کی طرف. یا اور کچھ نہیں سر, کو پیرلل سسٹم چلا دیں. ہاں اچھا, اس میں جو 2 اور چیزیں ہیں, ایک تو یہ ہے کہ ویجز ہیں, لوگوں کی تنخواہیں ہیں. اس کے اندر لوگ یہ کمپلین کر رہے ہیں کہ بھئی جو مہنگائی ہے نا وہ تیزی سے بڑھ رہی ہے, تنخواہیں اتنی تیزی سے نہیں بڑھ رہی. امریکہ میں بھی یہ مسئلہ ہے بائی دا وے, کہ امریکہ میں جو ہے نا 1970 کے بعد پروڈکٹیوٹی تو اوپر گئی ہے, لیکن ویجز جو ہے نا اتنی تیزی سے نہیں بڑھی امریکہ میں. ایک تو یہ تھا. دوسرا جو ہے نا اس میں یہ تھا کہ پاکستان کا جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ GDP کا صرف 10% ہے. انڈیا کا 15 ہے, فلپین کا دیکھیں تو 13 ہے, US کا 26 ہے, سویڈن کا آپ دیکھیں تو 40-45 ہے. تو یہ جو لیکیج ہو رہی ہے ٹیکس کی ڈفرینٹ جگہ کے اوپر, مجھے حکم دیں, لیکن کیسے کریں گے اور کلیکشن کیسے ہوگا؟ جناب سب کچھ ہوگا, مسئلہ کوئی نہیں ہے. میں نے اس میں بڑے آرٹیکل لکھے, میں تو آئی واز ان دا ہیلم آف فیئر, اس میں ڈیپ واٹر میں تھا وہاں پہ. سب سے پہلی ایک سیکنڈ میٹنگ میں یہ ہمارا سیٹ ٹیکس کا ریٹ تھا 23%. بیٹھتے میں نے کہا جی یہ ریٹ بہت ہائی ہے, اس سے تباہی پھر رہی ہے, اور اس کی کلیکشن بھی اتنی زیادہ نہیں ہوتی, ساری لیکیج ہو جاتی سارا ہو جاتا. وہ میں نے کہا جی اس کو کر کے کم 15% لیے ہیں. وہ جیسے ہی مطلب گرپ طرح تھوڑی سی لوز ہوئی ہے, ادھر ادھر ہو گئے, تو پھر انہوں نے 1% بڑھانا شروع کر دیا. سر اس کے 3 A ہیں ٹیکس کلیکشن کے. پہلے سب سے پہلی تو ان کا ایٹیٹیوڈ جو ٹیکس ڈپارٹمنٹ کا ہے, ٹیکس ڈپارٹمنٹ کا ایٹیٹیوڈ بہت متکبرانہ ہے. لوگوں کو چور ڈاکو اور سرمایہ دار سمجھتے ہیں یہ سارے چور ہیں, ان کو ڈنڈا کر کے ان سے ٹیکس وصول کرنا چاہیے. اور ان کا ایک ایٹیٹیوڈ بہت سپیریئر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے جی. نمبر 2 آٹومیشن. اگر آپ کی آٹومیشن ہو جائے گی کوئی بندہ نہیں بچے گا, چڑیا بھی نہیں بچے گی کہ وہ. لیکن اس کی بھی تو ریزسٹنس ہے نا, کیونکہ اگر آٹومیشن ہوتی ہے تو جو ٹیکس کلیکٹر ہیں اس کے اپنے مفادات پہ اثر ہوتا ہے. نہیں میں عرض کر رہا ہوں, میں آپ کو عرض کر رہا ہوں, مفاد تو اثر تو ہوگا, لیکن آٹومیشن میں فائدہ بتاتا ہوں آپ کو. تیسرا ٹیکس ریٹ یعنی افورڈیبل ٹیکس ریٹس. افورڈیبل ٹیکس ریٹس اگر آپ کمپنی کو 10% اسٹیٹ اور انڈیویجول کو 5% کر دیں, آپ سے ٹیکس سنبھالا ہی نہیں جائے گا کسی طریقے سے. لیکن سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ وہ پے کریں گے اس کو یا نہیں پے کریں گے.
آٹومیشن 5 پہ بھی سر آٹومیشن میں پے کریں گے. چلی ایک ملک ہے ہمارا, میں آپ کو پریکٹس ایکسپیرینس بتا رہا ہوں. چلی ایک ملک ہے 200 کلومیٹر لمبا ہے اور 20 کلومیٹر چوڑا یا 30 کلومیٹر چوڑا ہو, ٹھیک ہے. وہاں پہ ایک فنیٹک آیا تھا کچھ 70s میں, 74-5 میں, پتہ نہیں اس کا نام کیا تھا, لیکن ان کا ایک چلین ہمارا کلیگ تھا ہیگو, ہمارے چیئرمین صاحب نے وہاں پہ مکتب میں جا کے وزٹ کیا تھا. ان کا کہنا یہ تھا کہ انہوں نے اتنا آٹومیٹ کر دیا ہے کہ مثلاً آپ کا CNSE نمبر ملک عابد صاحب, آپ کو ایک ڈیمانڈ نوٹ آ جائے گا جی, آپ کا ایک ٹیکس جو ہے 22-23 کا ٹیکس جو ہے نا 30,000 روپے ہے, یہ پے کر دیں آپ. وجہ کہ آپ کی ریٹرن میں 350 سورسز سے آپ کی انفارمیشن آ رہی ہے کہ آپ کے بچے کتنے ہیں, کہاں پڑھ رہے ہیں, کیا فیس دیتے ہیں, اثاثے کتنے ہیں, اور ساتھ سے سب چیز ریکارڈ, یعنی پلاٹ, دکان, آپ کی ٹرانزیکشن کیا ہوئی, آپ کا کلب کہاں تھا, آپ نے کتنا بار ٹریول کیا, آپ کتنا ملک سے باہر گئے, ادھر گئے. وہ بندہ کہیں سے بچ نہیں سکتا. وہ کہے گا جناب میں یہ, تو اس نے کہا جناب یہ آپ نے یہاں سے کیا ہوا, ٹریول کیا ہوا, کلب کے پیسے اتنے ہیں, بچوں کی فیس اتنی ہے, پیسہ کہاں سے ہے. اچھا یہاں پہ بڑا انٹرسٹنگ ہے یہ, ڈاکٹر عطاء الرحمان سے بھی میں نے یہ بات کی تھی, تو انہوں نے بتایا کہ نادرا کا ان کے پاس ڈیٹا تھا, تو انہوں نے ایک کمیٹی تھی جس میں پرائم منسٹر تھے چیئرمین, اور یہ جو ہے نا وائس چیئرمین تھے اس کمیٹی کے. تو انہوں نے جو ہے نا نادرا کا ڈیٹا کلیکٹ کیا, وہاں سے ان کو پتہ تھا کہ فلاں کے پاس کتنی گاڑی ہے, کتنے اثاثے ہیں. تو انہوں نے ان کو نوٹس بھیجے کہ بھئی دیکھیں آپ کے جو اثاثے ہیں نا اس کے حساب سے جو ہے نا 1 لاکھ یا 1 لاکھ سے زیادہ آپ کا جو ہے نا ٹیکس بنتا ہے, اور اگر آپ یہ نہیں پے کریں گے نا تو آپ کو جیل ہو سکتی ہے. تو وہ کہتے ہیں 3 مہینے میں انہوں نے 65 بلین روپے کلیکٹ کیے. تو یہ ایک طرح کی ڈیٹرنس ہے. اچھا وہ بڑی انٹرسٹنگ بات کہہ رہے تھے کہ سب سے زیادہ ان کو ریزسٹنس ہوئی FBR سے اور صوبوں سے. وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ کریں اس طریقے سے. ظاہر ہے وہ ملی بھگت ہوتی ہے نا, اس میں ظاہر ہے کہ جب آپ اس طرح سے کریں گے تو ریزسٹنس آئے گی. جی جی. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ہمارے لوگ اتنے برے نہیں ہیں, ان کی بھی آپ مینٹل ٹریننگ کر سکتے ہیں کہ یار تم حلال کماؤ, کچھ نہیں. تو میں نے تو ایک آرٹیکل لکھا تھا بہت پہلے, میرا خیال ہے مشرف کے زمانے میں لکھا تھا کہ FBR کو پرائیویٹائز کر دیں, ختم کر دیں, پرائیویٹائز کر دیں, پرائیویٹائز. اوکے, چنک لے کے ان کو کہیں گے ہمارا 10 ٹریلین جو ہے نا یہ کلیکشن ہوتی ہے ہر سال. اچھا رضا صاحب یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ بھٹو نے جو ہے مطلب نیشنلائزیشن کیا. جی. اچھا اب یہ ڈیبیٹ کافی چل رہی ہے کہ پرائیویٹائز کرنا چاہیے ریلوے کو, ایئر لائن کو, جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کے بھی جو ہیں جو انسٹیٹیوشن ہیں ان کو بھی پرائیویٹائز کیا جائے. اب چائنا نے بھی تو نیشنلائز کیا, ابھی کوئی 10-15 سال پہلے 75% جو تھی نا گورنمنٹ کے ہاتھ میں تھی انڈسٹری. اب بھٹو نے جو نیشنلائزیشن وغیرہ کیا وہ اس میں مینجمنٹ کا ایشو تھا, پلاننگ نہیں تھی. تو میرا خیال میں جو ہمیں جو پتہ چل رہا ہے نا وہ یہ کہ چاہے پرائیویٹ سیکٹر ہو یا گورنمنٹ کا سیکٹر ہو, اگر تو کرپشن ہے دونوں میں بس تو پھر دونوں فیل ہو جاتے ہیں. بات ہی ختم ہوگی. آپ نے سیڈ اٹ. ایمانداری جہاں بھی ہوگی, چاہے وہ آپ سوشل سسٹم نے جس کا مدنی سسٹم نے وہ کام کرے گا. چائنا میں انہوں نے جو فگر ہے نا 1 ملین اپنے سرکاری افسروں کو انہوں نے سزائیں دی ہیں. ایک ڈیٹرنس سسٹم ہے وہ ڈیٹرنس سسٹم, تو کیا مطلب ہمارے پاس یہ مسنگ ہے یہ مسنگ اس طرح سے ہے کہ اس میں پھر وہی باعث آ جائے گا کوئی نہ کوئی, کہیں نہ کہیں جا کے وہ اپنے کسی شریک کو, دشمن کو, کمپیٹر کو پھائل لگائیں گے, باقی سارے بندوں کو چھٹی دے دیں گے. مسئلہ تو یہ ہوگا نا, مسئلہ سارا ایمانداری کا ہے نا. جی جی. اور یہی نہیں ہے, دیکھیں میری بات سنیں, پاکستانی قوم اس میں ہماری جو سب کانٹیننٹ کی قوم ہے بڑے فراخ دل لوگ ہیں, بڑی خوشحال مطلب ہے ہماری پچھلی تاریخ دیکھیں 2-3-4 ہزار سال کی. یہاں مطلب پاکستان میں کسی کی کمی ہے. ہمارے ایک دوست تھے وہاں پہ کراچی میں, وہ کہا کرتے تھے یار اتنا زبردست ملک ہے, یہ تیلیوں کا تیل تو ختم ہو جائے گا, تو ہمارے تو 4 فصلیں آتی ہیں سال میں, اور اتنی فل فلیج آتی ہیں, بلومنگ آتی ہیں, ہمیں تو کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں. بلاکٹ کرتے ہیں, ساری لگا دیں, آپ کو کھانے کمی ہوگی, کوئی فوڈ کی امپورٹ کرنی پڑے گی آپ کو. پیٹرول ہے تو پرانا سسٹم لے آؤ, اپنا سائیکلوں کا سسٹم لے آؤ, گاڑی کا بیل گاڑی کا سسٹم لے آؤ, جو کچھ پھر آپ کہیں گے ماڈرن سسٹم. لیکن سروائیور ہماری چل سکتی ہیں.
لیکن تھوڑا سا جو ہمارے لوگوں کو تھوڑی سی پرائیویسی دیں, تھوڑی سی انڈیپینڈنس دیں, ٹیکس ریٹ تھوڑا کریں گے, وہ بینیفٹس بھی کام کریں گے, ٹیکس بھی دیں گے, زکوٰۃ بھی, سارا کچھ کریں گے. وہ پرابلم آتی ہے جب آپ ان کو پروب کرتا ہے, جو بندہ جا کے ان کے پرائیویٹ میٹر کو دیکھتا ہے, یا وہ کہتے ہیں زبردستی سے کوئی چیز کھینچ کے چھیننے کی کوشش کرتا ہے, اس سے وہاں پہ ریزسٹنس آتی ہے. ہاں لیکن یہ تو اسلام میں بھی نہیں ہے. اگر بھٹو نے جو کیا نیشنلائزیشن کی, ظاہر ہے اس نے دیکھا ہوگا نا 22 جو خاندان تھے غیر اسلامک ہے. لیکن ایک چیز ہے, ایک حدیث میں نے یہ پڑھی, رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی زکوٰۃ نہیں دے گا تو ہم اس کی آدھی پراپرٹی ضبط کر لیں گے, پوری نہیں, آدھی پراپرٹی. اور یہ صحیح حدیث ہے اس کے اندر. سو کر سکتے ہیں. جی جی. دوسری چیز یہ, آپ تو مطلب آپ کے, میں تھوڑا سا نالج میں اضافے کر دوں کہ پاکستان میں جتنی انویسٹمنٹ یہ گھروں پہ ہو رہی ہے نا, ساری فضول ہے. مطلب یہ کہ گھر جو ہے 5-5, 10-10 کروڑ میں بن رہا ہے, اس کا کوئی ضرورت ہی نہیں ہے, کوئی استعمال نہیں, بعض خالی پڑے. میں ہم لوگ مطلب ہے, میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, چلیں جتنے کا بھی پراپرٹی جب جو بھی لیا, کم از کم اس وقت اس کی ویلیو 5 کروڑ کی مثال ہے. 2 میاں بیوی, وہ بیڈ روم میں ہوتی ہیں, میں ٹی وی لاؤنج میں ہوتا ہوں, باقی سارا گھر. اچھا پھر یہ سادگی کا ایشو ہے نا. اچھا یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت بہت ہے لوگوں کو, لیکن ان کا جو لائف سٹائل جو سمپل تھا وہ ان کو پسند نہیں ہے. وہ پسند کسی کو بھی نہیں ہے, عربوں کو بھی پسند نہیں ہے. عربوں کو دیکھیں نا کیا کیا انہوں نے, عربوں نے وہ جو کیا بنایا, برج خلیفہ, ہاں ہاں, سونا ہی سونا, سونا ہی سونا, سونا ہی سونا. ایک ہمارے کلائنٹ تھے مسقط میں, تو میں ان کے گھر گیا, وہ مطلب اکاؤنٹ ڈسکس کرنے کے لیے. تو میں نے کہا میں واش روم جانا تھا. تو واپس آیا, کہتے ہیں ڈیڈ یو نوٹس سم تھنگ. میں کہا نوٹس مائی سیلف, I just went for some private thing. No. Did you wash your hands? میں کہا ہاں نہیں. کہتا ہے وہ you know the tap which was gold. میں کہا really? میں کہا I wash my hands properly. یہ صحیح ہوا, کیا ہوا ہے؟ تو میری شکل دیکھ رہا. میں کہا وہ اچھا, you made the gold very good, very nice. That look very good. اور پھر یہ کل پرسوں میں نے ایک کسی نے بھیجا تھا, وہ بندے نے سونا جمع کیا ہوا ہے, ساتھ ہی اس کو فوت ہو گیا کہیں, تو ساتھ سے قبر دکھائی گئی ہے اس کی ڈیری ہے, یہ ادھر دیکھے پائل کیا, ادھر یہ کیا ہوا. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ ختم ہونی چاہیے ہر طریقے سے. آپ کی بات صحیح ہے, سمپل لائف اسٹائل, سمپل لائف اسٹائل ہو اور اس میں سکون بھی ہے. پھر دوسرا یہ بھی ہے نا کہ اگر ایک چھوٹا سا طبقہ جو ہے اتنا خرچ کرتا ہے, فضول خرچی کرتا ہے, چاہے وہ اس نے حلال سے بھی کمایا ہے, تو پھر لوگوں میں جو ہے نا نفرت بھی پھیلتی ہے جن کے پاس نہیں ہے یہ ساری چیزیں. تو یہ جو سادگی ہے نا میرے خیال میں کافی بڑا ایشو ہے. سادگی جو ہے جی وہ ایجوکیشن سے آئے گی, برین واشنگ سے آئے گی. سادگی ایک دم سے آپ ٹپکا تو نہیں سکتے. اب ایک بندے میں تکبر ہے, وہ بڑی گاڑی میں جا رہا ہے, اور BMW میں, مرسیڈیز میں, وہ کبھی نہیں سوچے کہ میں ٹوٹا میں بیٹھوں یا کسی اور چیز میں بیٹھوں. اچھا تو یہ جو ہے مطلب جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ فقری کہتے تھے کہ فقر میں جو ہے نا مجھے فخر ہے. تو یہاں لگتا ہے کہ فقر میں لوگوں کو موت آتی ہے, خوف ہے ان کو فقر سے, کہ اگر میرے پاس جو ہے نا 2 کروڑ ہے, اگر وہ 1.5 کروڑ ہو جاتا ہے تو اس کو فکر ہونی شروع ہو جاتی ہے, حالانکہ اس کا 50 لاکھ میں بھی جو ہے نا وہ کام ہو سکتا ہے. اگر یہ دو چیز سر میں سراز کروں گا. پہلی بات تو یہ کہ اگر ہم لوگ سب ایمان ہمارا تو ہے ہی ایسا ہی, کہ اگر یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رازق ہے, اس نے ہمیں رزق دینا ہے, اور مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی, مطلب پورا بھروسہ اللہ پہ چھوڑ دیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ دیکھیں کہ زندگی ہے کتنی. کوئی 10, 15, 20 سال تو نہیں ہے کہ یہ بھی میں کما لوں, یہ بھی کما لوں, یہ بھی کما لوں, بچے کے لیے, بچے کے لیے, پوتے کے ساتھ. بھائی وہ اپنا آپ خود دیکھیں گے, جب حالات ہوں گے ٹھیک دیکھ لیں گے اپنے آپ. تو اس کا مطلب یہ ایمان کا ہے نا, ایمان بہت کمزوری ہے جو ہے نا, مطلب کہ آخرت پہ ایمان نہیں ہے, یا ان کو اس چیز کے اوپر یقین نہیں ہے کہ اگر میں نے سادہ زندگی اور اچھی زندگی گزاری تو آخرت میں مجھے اس سے بہتر جو ہے نا مجھے ملے گا. وہ نہیں ہے نا, ایمان نہیں. دوسرے سب سے بڑی بات یہ ود ڈیو ریسپیکٹ فار جی, ہماری خواتین جنہیں دیتی ہیں جی, مطلب انہوں نے خاندانوں کو بیڑا غرق کر دیا پکڑ کے. جو جی آپ کے بچے ہیں, اب ان کا کیا بنے گا, تم ماں کو دیکھ رہے ہو, بہنوں کو دیکھ رہے ہو, تم کیا کر رہے ہو, پیسہ ضائع کر رہے ہو, یہ بھی بنا لو, یہ بھی بنا لو, یہ بنا لو. اور بھائی کس چیز کے لیے مر جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ نہیں بیماری ہو جاتی ہے. تو میں نے کہا دعا مانگو اللہ بیمار نہ کرے زیادہ. وہ سیکیورٹی, ہر چیز کی سیکیورٹی ہے, مکان کی سیکیورٹی کرانا دینا پڑے, یہ سونا میرے پاس آ جائے, یہ چیزیں میرے پاس آ جائیں, گاڑی زبردست ہو, یہ بھی چیز نہ ہو, سیفٹی ہو, بچوں کو دینے کے لیے بھی ہو, سارا کچھ.
چاہے حلال ہو حرام ہو تو الگ بات ہے، لیکن موت کی طرف کوئی ان کا نہیں ہے. میری وائف ہمارے ساتھ ایک پلاٹ ہے خالی، تھوڑا سا ڈسپیوٹڈ تھا، تو میری وائف کہنے لگی کہ وہ آپ بات کریں ڈی ایچ اے والوں سے. تو وہ کچھ 26 پر لگا، ہمارا 24 کا تھا، تو ساتھ قبرستان بھی. تو میں نے کہا میں کیا بات کروں، کہ خریدنے کی بات کروں. میں نے کہا میں تو 6 فٹ کا جو پلاٹ ہے میں اس کی فکر میں ہوں، تم پتنی کیا کر رہی ہوں. ایک گھر تو سنبھالا نہیں جا رہا، اس کے لیے 2 میڈ رکھی ہوئی ہیں، 2 ہماری رکھے ہوئے ہیں، خود کام کرنے کی ہمیں سکت نہیں ہے، اور یہ ایک اور پلاٹ اور عذاب لینا ہم دفاع کرو، اس کی قسم دیکھ لے گا، کوئی فرق نہیں پڑتا اس میں. تو یہ تھوڑا سا اگر قناعت پسندی بھی آ جائے وہ بھی ٹھیک ہے، کافی ہے. اور دوسرا یہ جو بیماری کا میں یہاں دیکھتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، مسجدوں میں بھی دیکھتے ہیں ہم لوگ جو بہت بڑے تمنگر ہیں، سارا کچھ ہے، وہ بس کسی کو فارغ زیادہ ہے بیچارہ، کس طرح سے آ رہا ہے، پراپر نماز نہیں پڑھ سکتا، کچھ نہیں کر سکتا. وہ جو اپنے ان کے اعمال ہوں گے مجھے تو پتہ نہیں، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. نہ دنیا داری میں اتنا پڑھیں، اللہ کی طرف لو لگائیں تو شاید ان کو ساری چیزیں نہ آ جائے اس کے اندر. بالکل یہ ساتھ بات ہے. چلیں، تو یہ اچھی بات ہوئی، ہم سادگی کے متعلق بات کی ہم نے جی سود کے اوپر، کہ سود کے بغیر جو ہے کام ہو سکتا ہے ہمارا، لیکن ہم لوگ نہیں کر رہے. لیکن ایک چیز میں کلیئر کر دوں آپ کو، جو آپ بات کر رہے ہیں، جتنے بھی ہمارے سربراہ آئے ہیں پولیٹیشین کو ملا کے بھی سمجھ لیں آپ، وہ سارے ہمارے امریکن فورن انٹرسٹ سرو کرتے رہے ہیں. یہ پہلا موقع تھا کہ نواز شریف صاحب نے چاند تک جانے کی کوشش کی، تو ان کا کیا اشر ہوا وہ آپ کے سامنے ہی ہے. اور دوسرے ایک ویبسر ٹاپلے ایک بہت بڑے رائٹر ہیں، ہی واز اس کے تھے جو تھی نا فورس امریکہ کی، جو جوائنٹ فورس تھی اس کا کمانڈر چیف، وہ بن گیا جرنلسٹ بن گئے. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ امریکہ کا پورا پلان تھا 2014 میں 15 میں پاکستان پہ قبضہ کرنے کا، مطلب حملہ کر کے قبضہ کر کے انفروچن بنا کے، تو یہاں سے جیسے انہوں نے عراق میں کیا، سی پیک کو ختم کر. وہ پھر چائنا ہے گریپ، انہوں نے کہا یہ کام نہیں ہونا. اس وقت سی پیک شروع ہو چکا ہوا تھا اور کافی کام ہو چکا ہوا تھا. اور ساتھ ہی پھر میں نے اس وقت یہاں وہ لکھا بھی تھا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم چائنا کے ساتھ ایک ڈیفینس پیک کر لیں، کہ اگر ایک ملک میں حملہ ہوگا تو دوسرا ملک جو ہے نا وہ اس پہ ہمارا صبر کیا. ٹھیک ہے. جس طرح آپ کو یاد ہوگا رشیا اور انڈیا کا ہوا تھا بنگلہ دیش کے ساتھ. تو یہ زیادہ بہتر ہے. ابھی بھی پیچھے تو پڑے ہوئے ہیں، کبھی کس طرح سے ہو جائے، لیکن پاکستان کی اسٹریٹجک پوزیشن ٹھیک ٹھاک ہے. لیکن کچھ قوم ساری کی ساری ہماری کچھ الگ طرف رجوع کر لے تو بڑی چیزیں سدھر سکتی ہیں. بالکل. باقی آپ جو چیزیں بتا رہے ہیں تو ایک مطلب ایک قسم کی مطلب ایک اسٹیٹ قسم کے فیکٹس ہیں. شریعت کا حکم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، سادگی اپنائیں، تکبر ختم کریں، کاروبار کو ترقی دیں. اور بقول ڈاکٹر اسرار صاحب کے، وہ تو کہتے ہیں فالتو پیسہ تو دے دو کسی کو، کاروبار کراؤ، اس کو جو مرضی کرو. اب یہ ہال لگا رہتا ہے کاروبار کراؤں تو کھا جائے گا، کسی اور کو دوں گا وہ کھا جائے گا. یار اس میں کیا کر سکتے ہیں، اللہ پہ چھوڑیں جو کچھ کرنا ہے. بہت شکریہ. بہت بہت جی تو انشاءاللہ پھر اس ڈسکشن کو جی کریں گے. تھینک یو. بہت شکریہ. خدا حافظ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شکریہ.